کہے گا تو پھر ہم کو اچھا نہیں لگ رہا آپ کی جنت میں، تو اللہ فرمائے گا جلدی لاؤ اس کو، اس کے ماں باپ کو بلا دو، اس کے بھائی کو بلا دو، ان کے رشتہ داروں کو بلا دو، مل کر کے رہیے، دل پاک رکھیے، تاکہ جنت میں محبت کام آئے گی۔ ایسا مت بنیے کہ مر جاؤں لیکن تجھے معاف نہیں کروں گا۔ اگر آپ کا یہ بولی ہے کہ میں مر جاؤں پھر بھی نہیں ماروں گی، عورتیں زیادہ کرتی، مر جاؤں گے لیکن معاف نہیں کرو گے، تو مت کیجئے، اللہ آپ کو بھی نہیں معاف کرے گا۔ تو اس لیے یہ دل مت رکھیے کہ قبر میں چلا جاؤں معاف نہیں کروں گا، بلکہ یہ دل رکھیے ہر وقت تجھے معاف کر دوں گا، اللہ بھی ہر وقت معاف کر دے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فرشتے دعا کے لیے ماں باپ، اس لیے ماں باپ کی دعائیں بچوں کے حق میں، ماں باپ کی نیکیاں بچوں کے حق میں، بچوں کی نیک دعائیں ماں باپ کے حق میں، شوہر کی نیک عمل بیوی کے حق میں، بیوی کے نیک عمل شوہر کے حق میں، اللہ نے ایک رشتہ نیکی اور دعاؤں کا ایسا مضبوط رکھا ہے کہ ایک دوسرے کو اس کو ملتے رہتے ہیں۔ اسی لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ رات میں قرآن پڑھا کرتے تھے، خوب پڑھا کرتے تھے، رات بھر تلاوت کبھی کبھی کیا کرتے تھے، تو ان کے بچے کہتے تھے ابا جان اتنی آپ تلاوت مشقت کے ساتھ کیوں کرتے ہیں، آپ تو عشر مبشرہ کے درجے کے صحابی ہیں۔ جواب دیتے تھے یہ نیکی بیٹا میں اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں، یہ تیرے لیے کر رہا ہوں۔ آپ تو اور ہم یہ فکر میں ہیں کہ بیٹا کے لیے گھر بنا دیں، جلدی سے مرنے کا وقت آ گیا ہے، ایک گھر بنا دیں، ایک تجارت کر دیں، یہ کر دیں، ارے جنت بناؤ، اس کے لیے رات میں کم سے کم اٹھ کر کے دعائیں، تہجد، قرآن کی تلاوت کیجئے، آپ کی اولاد کو اللہ خود نیک بنا دیں گے۔ اس لیے ماں باپ کی بھی نیکی بچوں کے حق میں، بچوں کی نیکیاں ماں باپ کے حق میں، شوہر کی نیکیاں بیوی کے حق میں، بیوی کی نیکیاں شوہر کے حق میں۔ حضرت ام المومنین رسول اللہ کے لیے دعا کرتی تھی، حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا دعائیں لگتی تھی، نبی ان کے حق میں دعا کرتے۔ یہ ایک سلسلہ ہے، دعا کا رشتہ اتنا گہرا اور مضبوط ہے کہ اگر اس کو ہم لوگ جوڑیں تو قسم خدا کی اس سے بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو دعا کرتے فرشتے، اور آگے آخری دعا وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ۔ فرمانے اللہ ان کی بیوی بچے سب کو اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، آپ تو زبردست حکمت والے ہیں، اور ان کو گناہ سے بھی بچا لیجیے آپ، وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ، اور سیئات سے بھی ان کو بچا لیجیے میرے پروردگار، یومئذ فقد رحیمہ، اس دن خاص کر کے جس دن آپ کی رحمتیں ہو سکیں، وذالک هو الفوز العظیم، جن کو یہ دعائیں مل جائے اور جن کے لیے یہ ساری چیزیں ہو جائے کہ وہ جنت چلا جائے، جہنم سے بچ جائے، اور جن کے گناہ ختم ہو جائے، تو اللہ کیا فرمائے یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں، ذالک الفوز، بڑی کامیابی ان کے لیے ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، میری ماں بہنوں، نیکی ایسا کیجئے کہ وہ نیکی دعا بن جائے، اور وہ دعا کرے جس کو دعا میں کوئی غرض نہ ہو۔ آج تو دعا وہ کرتے ہیں، کراتے ہیں ان سے جن لوگوں کو غرض ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ لفافہ کیسا ہے ویسی دعا، کھانا کیسا ویسی دعا، چادر کیسی چڑھایا ویسی دعا ہے۔ یہ تو دعا ہے تو کوئی تجارت ہو گئی، ایسی نہیں، فرشتے دعا کرتے ہیں بے غرض ہو کر کے۔ اسی لیے اپنی دعا ایسے فرشتوں سے کرائیے، ایسی نیکی کرائیے۔ خلاصہ یہ ہے ان تمام آیتوں کی کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے شفقت رکھتا ہے، کیا رکھتا ہے؟ اسی لیے پہلے فرمایا غافر الذنب وقابل التوب، میں معاف کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا ہوں۔ تو اللہ کو ہمیشہ رحیمی کی نظر سے دیکھیے، اللہ کو ہمیشہ شفقت کی نظر، نرمی کی، کریمی کی نظر سے دیکھا کیجئے۔ ہمیشہ پہلے مت ڈرا دیجئے اللہ بڑا قہار ہے، جبار ہے، مارے گا، عذاب دے گا، نہ، پہلے بتائیے اللہ معاف کرنے والا ہے، تب اس کے دل اللہ کی طرف کیا ہوگا؟ کشش کی چھاپ ہوگی، اور اللہ سے یہی امید ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ دوسری بات معلوم ہوئی، قرآن میں جھگڑا کرنے والوں کی عادت اور کون لوگوں ہیں؟ وہ کافر و مشرک، یہود و نصارہ، مسلمانوں کی عادت نہیں ہے، لہذا مسلمان کو قرآن سے اختلاف نہیں رکھنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے، بڑے بڑے اور بڑی بڑی قومیں اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کی پکڑ میں آ گئی، اس لیے جو بھی ایسا کرے گا ایک دن اس کی پکڑ ضرور ہے۔ چوتھی بات یہ معلوم یہ ہوئی، نیک لوگوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں اور ہمیشہ ان کے لیے خیر اللہ سے مانگتے رہتے ہیں۔ اسی لیے صبح صبح یہ آیتیں پڑھ لیجئے،
عرش کے فرشتے بھی آپ ہم کے حق میں دعائیں کرتے رہیں گے۔ اور سب سے آخری بات ہے، اپنے بھی نیک بنی، اولاد کو بھی نیک بنائیے۔ یہ سلسلہ ایسا جڑے گا جو مرنے کے بعد بھی کام آئے گا۔ ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ بن کر کے زندگی گزاریے تاکہ ایک دوسرے کو نفع پہنچے اور نفع پہنچانے والے بنیے۔ اللہ ہم کو بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔